حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبی اور امام حسین اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ایک چادر میں لے کر فرمایا، یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں اور مقرب ہیں، ان سے ناپاکی دور رکھ اور انہیں خوب ستھرا کر دے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ان میں ہوں؟ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ بہتری پر ہو۔ محترم بھائیو، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو میں نے حوالے دیے ہیں ان میں سے سب سے پیاری حدیث یہ ہے، سنن ترمذی شریف ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ یہ آج ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں اور کتابوں کے ساتھ ساتھ حوالے دے رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہیں دنیا میں جن کو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور حسد ہے۔ اس کی بنا پر وہ کہتے ہیں، جب ہم علیہ السلام کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی شریف نے تو بالکل واضح فرق جو ہے وہ ظاہر کر دیا کہ شان اہل بیت جو ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ان کا قصیدہ تو بہت لمبا ہے لیکن ایک ہی شعر جو ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محترم بھائیوں، بات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آل اطہار کی بات آتی ہے تو پھر ہر انسان کو ماننا پڑے گا کہ وہ افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ان کا نسب بھی عالی ہے، ان کا حسب بھی عالی ہے۔ چونکہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کہ پیارو آؤ، ایک مجمع الزوائد کی حدیث جو میری اور آپ سب کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں میرا یہ خیال نہیں ہے کہ آپ پہلے ایسا کرتے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ کو آپ پیار سے حمیرہ کہتے تھے، آپ نے فرمایا جس رات مجھے آسمان کی طرف معراج کروائی گئی، مجھے جنت میں داخل کیا گیا، میں وہاں ایک درخت کے پاس ٹھہرا، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ سفید درخت جنت میں کوئی نہیں دیکھا۔ اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کے پھل اس سے زیادہ پاکیزہ ہوں، میں نے اس کا ایک پھل لیا اور کھا لیا تو وہ میری پشت میں نطفہ بن گیا۔ جب میں زمین پہ آیا تو میں نے سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کیا تو وہ اس کے حوالے سے حاملہ ہو گئی۔ تو جب میں جنت کی خوشبو سونگنے کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سونگ لیتا ہوں۔ اے حمیرہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں اور وہ اس طرح علت کا شکار نہیں ہوتی جیسے دوسری عورتیں علت کا شکار ہوتی ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ تھی مجمع الزوائد کی حدیث۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی کی جو فضیلت بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور راویہ کون ہے؟ ہم سب کی والدہ ماجدہ، ہر مومن کی والدہ ہے۔ جو مومن ہے اس کی تو سیدہ عائشہ والدہ ہے، جو مومن نہیں اس کی ماں نہیں ہے۔ جو سیدہ عائشہ کو اپنی والدہ نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کس قدر شان و عظمت بیان کی کہ میں جب معراج پہ گیا،
پھر مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں داخلہ ہوا، میں جنت میں گیا تو میں نے وہاں ایک درخت دیکھا جو سب سے حسین درخت تھا اور سب سے سفید تھا، اور اس کا پھل جو سب سے پاکیزہ تھا، تو میں نے اس میں سے کچھ کھایا۔ میرے محترم بھائی اور حضور فرماتے ہیں کہ میں جب دنیا میں واپس تشریف لایا تو میں اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ جو محسنہ اسلام ہیں، میرے نبی کی پاک زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر جب آیا تو جب وظیفہ زوجیت کے بعد پھر جب وہ حاملہ ہوئی تو ان سے اس وقت جو حمل ہوا اس سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے شوق ہوتا ہے تو میں سیدہ فاطمہ کا بوسہ بھی لیتا ہوں پیشانی کا، پھر ان کو سونگھتا بھی ہوں کیونکہ ان کے جسم سے وہ جنت کی خوشبو آتی ہے۔ محترم بھائیو، یہاں سے ایک بات ظاہر ہو گئی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عام عورتوں جیسی عورت نہیں۔ چلو امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری کتاب ہے یہ میرے پاس احادیث صحیحہ، اس میں امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ام مومنین کہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھی، حضور کی بیویاں جو تھی، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی تھی، اور آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہوتے، ان کے سر پہ پیشانی پہ بوسہ دیتے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ اپنے بابا کا ہاتھ چومتی، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پہ تشریف فرما ہوتے اس جگہ سے آپ اٹھ جاتے اور اپنی پاک شہزادی کو وہاں بٹھاتے۔ یہ راویہ کون ہے؟ سیدہ ام مومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی والدہ ماجد۔ آپ پھر آگے بڑی مزیداری کی بات آپ فرماتی ہیں، اسی حدیث کے متن کے اندر ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے یعنی آپ کی چال میں، آپ کے اٹھنے میں، آپ کے بیٹھنے میں، آپ کی گفتار میں سب سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتی تو ان کے چلنے سے محسوس ہوتا کہ جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں۔ جب وہ آ کے بیٹھتی تو پھر بھی وہی انداز ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شہزادی گفتگو فرماتی تو پھر بھی ان کا لہجہ، ان کی گفتار جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے لہجے، ان کے انداز میں ہوتی۔ آپ پھر فرماتی ہیں کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم سب ازواج جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شہزادی آئی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جھکی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کا بوسہ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پیاری بیٹی سے وہ بوسہ ان کے پیشانی کا لیا، اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بیٹی جھکی تو سیدہ عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں کہ جب وہ جھکی تو اٹھی، جب سیدھا انہوں نے سر مبارک اٹھایا تو رونا شروع ہو گئی۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وہ پریشانی دیکھی، ان کی وہ حالت دیکھی، تو پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ کو پھر اپنے قریب کیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے کان مبارک میں کوئی سرگوشی کی، کچھ اور ارشاد فرمایا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جناب حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ، مولا کائنات کی زوجہ محترمہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، آپ مسکرانا شروع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ کہتی ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ اے خاتون جنت سلام اللہ علیہ، ہمیں بتائیں تو صحیح یہ کیا بات ہے کہ آپ پہلے روئی ہیں اور بعد میں آپ مسکرا رہی ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ میرا اور میرے بابا کا راز ہے، میں ابھی اس راز کو فاش نہیں کروں گی۔ الغرض آپ فرماتی ہیں کہ جب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال باسال ہو گیا
تو پھر میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا کہ اے پاک سیدہ خاتون جنت، میں آپ کی والدہ ہوں، میرا آپ پہ حق ہے، آپ میرے اس رشتے کی بنا پہ مجھے بتائیں کہ آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کیا بات ہوئی تھی کہ آپ پہلے روئی اور پھر مسکرائی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اب میں اس راز کو بتا سکتی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کا بوسہ لیا، تو میرے پاک بابا نے یہ مجھے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، پہلے ہر سال جو تھے جبرائیل امین میرے پاس آتے تھے تو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک دور ہوتا تھا۔ اس سال قرآن مجید فرقان حمید کا جبریل امین کے ساتھ میرے 2 دور ہوئے ہیں قرآن پاک کے۔ اس سے مجھے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اب جو مجھ پہ مرض ہے، جو میری بیماری ہے، مجھے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میں رب کائنات کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ تو میری بیٹی صبر کرنا اور شکر کرنا اور اللہ سے ڈرتی رہنا۔ محترم بھائیوں، جب سیدہ کہتی ہیں میرے بابا نے مجھے یہ فرمایا کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، تو پھر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں رونا شروع ہوئی۔ اور جب میرے بابا نے میری وہ پریشانی دیکھی، سید الانبیاء حبیب کبریا ختم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک بات بتاتا جاؤں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اے میری پیاری بیٹی، میری ماں اور میرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو فرماتے فدا کی امی و ابی یا بنتی، ہے میری پیاری بیٹی، میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہوں۔ محترم بھائیوں، جب سیدہ کو روتے دیکھا، وہ رحمتوں والے نبی تو کسی کو پریشان نہیں، پھر اپنی بیٹی کو اپنے قریب کیا، پھر فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے جنت میں تو میرے پاس آئے گی، اور اے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو سیدۃ النساء العالمین ہے؟ تو پھر جب میرے بابا نے مجھے یہ کہا تو میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ پھر میرے محترم بھائیوں، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ بدۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کئی اور روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ کی خوشی میری خوشی ہے، فاطمہ کا غم میرا غم ہے، جو فاطمہ کو خوش کرے گا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی، فاطمہ کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ محترم بھائیوں، اور جس نے رسول اللہ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ اس اتنی عظمتوں والی وہ پاک شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، وہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی عظمت ہمارے الفاظ میں تو آ نہیں سکتی۔ کائنات کی جتنی وہ کیا کہتے ہیں سیاہی ہو، جتنے قلم ہو، جو بھی ہو، ختم ہو سکتے ہیں، لیکن جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کی وہ کیا کہتے ہیں شان و عظمت بیان نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو کائنات کے اندر مردوں میں جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ثانی کوئی نہیں، اور عورتوں میں جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا ثانی کوئی نہیں۔ محترم بھائیوں، اللہ کے رسول کا بھی کوئی جوڑ نہیں مردوں میں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عورتوں میں کوئی جوڑ نہیں، اور اگر جوڑ ہے سیدہ کا تو وہ حسنین کے بابا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے جن سے ان کی شادی ہوئی۔ اور ایک اور حدیث محبت سے پیش کرتا جاتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار کس سے فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں میں سب سے زیادہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیار فرماتے ہیں وہ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ پھر پوچھا گیا کہ جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں سب سے زیادہ پیار کن سے کرتے ہیں؟ تو پھر محترم بھائیوں
امی عائشۃ الصدیقہ، میں قربان جاؤں اپنی ماں کے، میری ماں اور سب مومنوں کی والدہ ماجدہ نے فرمایا مردوں میں ان کے شوہر علی المرتضیٰ شیر خدا سے۔ بات ہے یہ کتنا فرق واضح ہو گیا کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زوجہ فرما رہی ہیں کہ عورتوں میں سب سے زیادہ پیار مصطفیٰ جان رحمت اپنی پاک شہزادی خاتون جنت سے کرتے ہیں، اور مردوں میں سب سے زیادہ پیار اللہ کے رسول ان کے شوہر علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام پہ کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، آؤ ہم بھی اس عقیدے اور محبت سے اپنی جو بھی محبتیں ہیں، جو بھی نذرانے ہیں، وہ اہل بیت کے حضور پیش کریں اور صحابہ کی محبت کو ساتھ ساتھ رکھیں، کیونکہ ہمیں جتنی عظمت کے موضوع ملتے ہیں اس کے سارے راوی نبی کے صحابہ ہیں۔ اگر نبی کے صحابہ کو چھوڑ دیں تو پھر ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی شان و عظمت کیا ہے، کیونکہ اس کے سارے راوی سب روایات حضور کی آل کی جو شان کی ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے